ارے بزرگوں اور دوستوں سنیے گا، نماز عبادت خدا کی ہے، اور ظالم لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام، آل نبی کا نام، اولاد علی کا نام لگانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ حولہ بنائے لوگوں کو۔ دیکھ لیے لوگ آئے ہیں پیاز بیچنے والے غریب لوگ، پان کی دکان چلانے والے بیچارے بھولے بھالے لوگ، جمعہ کو جمعہ مسجد کو آنے والے لوگ، ان کو جو بولے وہ سٹ پکڑتے گیا ڈالتے گیا، پکڑتے گیا ڈالتے گیا، پکڑتے گیا۔ حولے بھولوں کو حولہ بنا کے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی انہیں سنا انہیں بولا ڈبہ بند، 4 مہینہ شروع۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا حولہ بنائے سوئے لوگوں کو۔ مگر پیارے دوستو، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، اب جو بات بتانے جا رہا ہوں، جو میری بات سن لے گا، زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر انہیں باغی حسین نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں انہیں کچھ بھی بن سکتا ہے، امیر، کروڑپتی، ارب پتی، کھرب پتی، لکھ پتی، سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، مگر غدار اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا؟ ذرا زور سے بولو۔ اسی لیے سنا رہا ہوں دوستو، دل لگا کے سنو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز عبادت خدا کی ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی، اللہ تعالیٰ کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نماز کس کے لیے ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ نماز اللہ کے لیے ہے۔ جیسے ہی تکبیر باندھے، آپ کوئی اور جملہ نہیں کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیے، کچھ اور نہیں پڑھتے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی۔ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ کی کبریائی، اس کی شان، اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ ایسے ہی پڑھتے پڑھتے بندہ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر کے جب ضم سورہ میں جاتا ہے تو بندہ کہنے لگتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ دوسری رکعت میں کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر بیان ہو رہا ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، شان خداوندی کا اظہار ہو رہا ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اور آگے بڑھ کر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بندہ رکوع میں جاتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رکوع میں جا کے کیا کرتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سجدے میں جاتا ہے، کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ دوسری رکعت میں اٹھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر رکوع سجدے کرتا ہے۔ اسی طرح جب 4 رکعت کمپلیٹ کرتا ہے تو پوری 4 رکعت میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تحمید ہے، اللہ کی تکبیر ہے، سارے اللہ اللہ ہے۔ عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی خدا کا ہے، عبادت خدا کی ہے، تعریف خدا کی ہے، عبادت خدا کی ہے، تسبیح خدا کی ہے۔ مگر جب اللہ نے قانون ایسا بنایا، کہا بندے ذرا قاعدے میں بیٹھ جا۔ بندہ تحیات پڑھ لیتا ہے، رب کہتا ہے درود ابراہیم پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ ذرا زور سے بولو۔ درود ابراہیم پڑھ لے۔ اب ہم درود ابراہیم پڑھنا شروع کرتے ہیں قاعدے میں بیٹھ کر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ذرا زور سے۔ ہم پریشان ہو گئے، بولے مولا اب تک عبادت خدا کی تھی تو ذکر بھی آپ ہی کا تھا، اے اللہ تیری عبادت ہے تو تیرا ذکر تھا، مگر مولا قاعدے میں بیٹھ کر جب درود ابراہیم پڑھنے لگے تو عبادت تیری ہے مگر اب ذکر صرف تیرا نہیں۔ صلی علی
ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے. وَعَلَىٰ آلِ محمد. اے اللہ آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے. مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اے اللہ یہ نبی اور آل نبی کا ذکر کیوں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, سنو دوستو, یہ آل محمد کا مطلب کیا ہے؟ آل محمد کا مطلب ہے فاطمۃ الزہرا. آل محمد کا مطلب ہے حسن مجتبی. آل محمد کا مطلب ہے حسین مصطفیٰ. آل محمد کا مطلب ہے امام زین العابدین. آل محمد کا مطلب ہے امام باقر, امام جعفر الصادق, امام موسیٰ کاظم. آل محمد کا مطلب ہے امام تقی. آل محمد کا مطلب ہے امام نقی. آل محمد کا مطلب ہے امام مہدی. آل محمد کا مطلب ہے شیخ عبد القادر جیلانی, غوث سمدانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, پیر لاسانی. سرکار غوث اعظم ہے. آل محمد کا مطلب نماز میں بیٹھ کر جو تم درود ابراہیم پڑھ رہے ہو, تم کہہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کا مطلب ہے حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری عطائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواز. غور کرو دوستو, نماز ہو رہی ہے یا غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے یا مولا حسین کا ذکر ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے یا مولا حسن کا ذکر ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے یا خاتون جنت کو یاد کیا جا رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے مولا علی مشکل کشا کو یاد کیا جا رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے یا دربار محمد میں گردن کو جھکایا جا رہا ہے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو, ہم نے کہا اے اللہ تیرے اس فرمان پر ہماری جان قربان کے مولا, نماز میں درود ابراہیم کو کسی ملا نے فٹ نہیں کیا. اے اللہ تو نے اور تیرے رسول اللہ نے فٹ کیا. اے اللہ یہ تیرا قانون ہے مولا, عبادت تیری ہے تو اب تک ذکر تیرا تھا, اب عبادت تیری ہے مگر ذکر محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. مولا بات کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے بندے سن, اگر میں یہ آل محمد کا ذکر نہیں رکھتا, میرے پیارے حبیب کا ذکر نہیں رکھتا, تو تو 4 رکعت میں جتنے سجدے, جتنے رکوع, جتنے قیام, جتنے قومیں, جتنی تسبیح, جتنی تکبیر پڑھ کے آیا وہ رد ہونے کا اندیشہ تھا. اس لیے میں نے ذکر نبی اور آل نبی رکھ دیا تاکہ ان کے صدقے میں تیرے سجدے بھی قبول ہو جائے, تیرا رکوع بھی قبول ہو جائے, تیرا قومہ بھی قبول ہو جائے, تیرا قیام بھی قبول ہو جائے اور تیری نماز مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے. پوری کائنات کے ملا ایک طرف, پوری جماعت والے ایک طرف, مرتبہ حسین ایک طرف. اور میرے بزرگوں اور دوستوں قربان جائیں سرکار امام حسین کے. اللہ اللہ کیا شان اللہ نے سرکار امام حسین کو اور اہل بیت کو عطا فرمائی تھی. غور کرنے والی بات ہے پیارے بزرگوں اور دوستوں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ساری کائنات کے ملاؤں کی عظمت زبانوں پہ ہے, اور اگر آپ میری عظمت بیان کر دیں دوسرا آدمی ماننا کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی دوسرا آدمی ماننا ضروری نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستوں یہ سب کی اختیار کی بات نہیں ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے, یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ بس اس کی عظمت تم مانو ہی مانو. یہ کوئی مسلط کردہ قانون نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کی طرف سے اترا ہوا نظام نہیں ہے کہ اس کی عظمت کو سب ماننا ہی ماننا ہے.
پیارے بزرگوں اور دوستو، لیکن ذرا غور کریے گا، آپ کے پیر کو آپ مانتے ہیں، میرے پیر کو میں پیر لاسانی مانتا ہوں، آپ اپنے والد کی عظمت کو مانتے ہیں، میں اپنے بابا کی عظمت کو مانتا ہوں، لیکن میں آپ کے والد کی عظمت کو مان لوں یا آپ میرے والد کی عظمت کو مان لے ضروری نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ قانون الہی بن رہا ہے، یہ نظام مصطفیٰ بن رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ بذریعہ قرآن عظمت اہل بیت پر قانون نازل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، اللہ نے چاہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اے نبی کے گھر والوں، تم کو ہر میل و کچیل سے پاک کر دیا جائے۔ ہر میل و کچیل تم سے کرتا ہے کہ ان کو ہر میل و کچیل سے دور کیا جائے، ہر ناپاکی سے دور کیا جائے، ہر نجاست سے دور کیا جائے، ہر گندگی سے دور کیا جائے۔ یہ ایسے پاک ہو چکے ہیں کہ خدا کی قسم اب ان کے جیسا پاک پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں پاک کر دیا ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ان کی کروڑوں عظمتیں تو اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن اگر کوئی کروڑوں عظمتوں کو نہیں بھی مانتا ہے، جیسے آپ میری عظمت کو نہ مانیں، میں آپ کی عظمت کو نہ مانوں، یہ ممکن ہے، لیکن اگر پوری کائنات کے جماعت والے اگر امام حسین کی کسی عظمت کو نہ بھی مانے تو بدبخت سن لے، تجھے یہ عظمت تو ماننا پڑے گا۔ حسین اس کو کہتے ہیں جو ناپاکی سے پاک ہوتا ہے، جو خطاؤں سے پاک ہوتا ہے، لفظوں سے پاک ہوتا ہے، عیبوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، برائیوں سے پاک ہوتا ہے، ذلتوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی مولوی کا کلام نہیں، یہ کسی ملا کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ میرے حسین کو کوئی عیب والا نہیں مان سکتا، کیونکہ میں نے حسین کو ہر عیب سے پاک کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے غور کرنے والی بات ہے، پاک کہا۔ یہ پاک کا لفظ جو ہے سنیوں کو کسی مولوی صاحب نے نہیں دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ پاک، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں رسول پاک، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اہل بیت پاک، پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں قرآن پاک، پھر کہتے ہیں حدیث پاک، اور یہ جب ساروں کا نچوڑ بن جائے تو بن جاتا ہے غوث پاک۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں، یہ پاک کا لفظ ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، کوئی بھی دنیا میں کوئی کسی کی عظمت مانے یا نہ مانے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اہل بیت کی عظمت پر قرآن اتار کر قانون بنا دیا۔ تو چاہے تو بھی ماننا پڑے گا، نہیں چاہے تو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اگر کوئی انکار کر دے، آپ میری عظمت کا انکار کر دے، گنہگار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کی عظمت کا انکار کر دوں، گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی میرے حسین کی عظمت کا انکار کر دے، گنہگار تو کچا، بدکار تو کچا، سیاہکار تو کچا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ان کی عظمت مسلم ہے، مسلم ہے۔ اور آپ کو عظمت، بڑی بات بتا رہا ہوں، غور کرتے چلیں، ہر عالم کو عظمت اس کا شاگرد دیتا ہے، پیر کو عظمت مرید دیتا ہے، مرید کو مرید دیتا ہے، مرشد کا باپ نہیں دیتا۔
باپ تو بیٹا ہی بولتا. بہت دیر لگاتے بھائی سمجھ نہیں. مرشد کو عظمت مرید دیتا، باپ نہیں دیتا. باپ تو بیٹا بولتا. پیارے مسلمان دوستو، غور کرنے والی بات ہے. ساری کائنات کو عظمت چھوٹے دیتے ہیں، بڑا نہیں دیتا. بلکہ یہ جس کو ہم نے بڑا بنا لیا وہ اپنے بڑوں کے پیر پڑتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے اب کو جس کو پیر بنا لیا، ہمارا پیر اپنے پیر کے پیر پڑتا ہوا نظر آتا ہے. ہم چھوٹے اپنے بڑے کو عزت تو دیتے ہیں، مگر ہمارا بڑا اپنے بڑوں کے دربار میں جھکا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اے حسین، تیری عظمت کے صدقے جاؤں، تیرے رتبے کے صدقے جاؤں کہ تو کیسا شان والا پیدا ہوا، کہ پیدا تو بندہ بن کے ہوتا ہے اور تیری تعریف خدا کر رہا ہے. تیری تعریف خدا کر رہا ہے. تیری تعریف تیرا نبی کر رہا ہے. تیری تعریف تیرا بابا کر رہا ہے. تیری تعریف تیری ماں جان کر رہی ہے. تیری تعریف تیرا بڑا بھائی کر رہا ہے. تیری تعریف خلفائے راشدین کرتے ہیں. تیری تعریف صحابہ کرتے ہیں. ارے قربان جاؤں تیری عظمت پر، تیری تعریف پر جبریل قرآن لاتا ہے، خدا قرآن اتارتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. یہ ہے عظمت حسین. اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو عظمت حسین. اب اتنی عظمت والا حسین مل گیا، فاتحہ نہیں دلائیں گے تو کیا کریں گے؟ اب شربتہ بنا کے نہیں پیے تو کیا کریں گے؟ اب روٹن بنا کے نہیں کھائیں گے، چونگے بنا کے نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ روتے بیٹھیں گے تیرے جیسا؟ دور ہو. ہمارے مقدر میں تو حسین لکھا ہوا ہے، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. جن کے مقدر میں حسین نہیں ہے وہ روتے ہیں، جن کے مقدر میں حسین ہے وہ روتے نہیں ہیں، بلکہ رونے والوں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. ہم حسین والے ہیں، ہم غم کرنے والے نہیں ہیں، ہم علم اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم چھاتیاں پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم لوگوں کے جیسا ماتم کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو حسین کے نام کی فاتحہ دلانے والے ہیں، حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، حسین کی عظمت بجا لانے والے ہیں، حسین کے نام پر قربان ہونے والے ہیں.